یہ جو یو اے ای کو ہم نے پیسے دینے ہیں، اس پہ ایک طوفان کیوں مچایا گیا ہے؟ پیسے ہم نے لیے، انہوں نے ہمارے پاس پیسے رکھے تھے، انہوں نے واپس مانگے، ہم بر وقت جو ہی وہ مانگ رہے ہیں ہم ان کو واپس دے رہے ہیں، لیکن حکومت تنقید کی زد میں کیوں ہے؟ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تنقید تو حکومتوں پہ ہوتی ہے، اور جس تقسیم کے ماحول میں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ تنقید ہونی ہی ہے۔ بے شک یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ ادھر آ کے خود کہہ دے کہ نہیں نہیں ہمارا تعلق بہت اچھا ہے، ان کے صدر آ کے کہہ دیں، پھر بھی تنقید ہونی ہے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ لیونگ اسائڈ دس اسپیکٹ، بات یہ ہے کہ یو اے ای نے پیسہ رکھا، ان کا پیسہ ہے، وہ جب چاہے مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں واپس کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کچھ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے یا اس میں سے بال کی کھال نکالنا چاہیے، ہمیں دینے چاہیے، بلکہ شکریہ کے ساتھ دینے چاہیے، کیونکہ جب پاکستان پہ مشکل وقت تھا، جب پاکستان پیسے نہیں دے سکتا تھا، جب پاکستان کو آئی ایم ایف ایگریمنٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان کے ساتھ، اور آئی ایم ایف کی یہ پری کنڈیشن ہوا کرتی تھی کہ آپ ان ماد میں جو ہے وہ دوست ممالک جب تک وہ پیسے نہیں رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ تو آئی ایم ایف اگر ایگریمنٹ نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اسپیشلی 2022-2023 والا جو $1 بلین کا تھا، شری لنکا کی مثالیں دی جا رہی تھی۔ تو اس پورے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای نے آگے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ وہ دوستی، بھائی چارہ، مسلم ہوڈ، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں۔ ابھی صورتحال یو اے ای کے اپنے مسائل ہیں، انہوں نے پاکستان سے کہا، بلکہ پہلے سال کا تھا، پھر انہوں نے 1 مہینے کا کیا، پھر 2 مہینے کا کیا۔ اب یہ ہے کہ یا تو حکومت پاکستان جا کے زور دیتی کہ نہیں نہیں آپ پھر رول اوور کریں۔ انہوں نے اگر نہیں بھی مانگا، فرض کیا نہ بھی مانگا ہوتا تو 17 اپریل کو آئی بلیو کہ یہ میچور ہو رہا تھا، یعنی جو کٹ آف ڈیٹ تھی، اس میں یا تو آپ جا کے ان سے کہتے کہ رول اوور کریں یا آپ واپس کرتے، تو یہ واپس کر رہے ہیں۔ تنقید ہونی ہے کیونکہ کوئی 1 مہینے کے ایون تھوڑا سا پہلے جو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، اس سے پہلے جب سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان مسئلہ بنا تو ہم آبویسلی پاکستان کا جو بیانات آئے وہ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ ٹلٹ شو کر رہے تھے، which is very much natural۔ تو میرا خیال ہے اس بنیاد پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ چونکہ یو اے ای ناراض ہے اور یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے پیسے مانگ رہا ہے، ان کے پیسے تھے، انہوں نے مہربانی کی، پاکستان کے پیسے رکھے پاکستان کے پاس، اب وہ مانگ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں تھوڑا سا تیور اوپر نیچے کر کے پیسے دینے چاہیے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اطہر کاظمی صاحب، حکومت دعوے دار ہے کہ معیشت مضبوط ہے، جب آپ ادائیگی بر وقت کریں تو یہی حکومت کی ساکھ ہوتی ہے، کہ حکومت کی کریڈیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ جناب پیسے اگر ہمارے پاس ہیں دوست ممالک کے، اگر وہ مانگیں گے یا ان کی ڈیٹ آ جائے گی تو ہم فوری واپس کر دیں گے، شکریہ کے ساتھ واپس کریں گے۔ کیا حکومت کی یہ مضبوط ساکھ کی علامت نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں، یہ جو سارا مسئلہ ہے نا پیسے واپس کرنے کا۔ پہلا، اس میں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، حکومت مسلسل ان سے کہتی رہی کہ آپ اس کو رول اوور کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رول اوور نہیں کیا۔ حکومت یہ بھی کہتی رہی کہ وہاں سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ گزشتہ برس ہی یو اے ای نے تمام تنازع سے پہلے ہی پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم مزید کچھ بھی انویسٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، آپ کی معیشت میں ہے کیا جس میں ہم انویسٹ کریں۔ یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اچانک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دینے۔ اس چیز میں تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ تمام تر دعووں کے باوجود یہاں پہ جینٹری بیچ صاحب آئے، یہاں پہ بہت کچھ آئے، آج تک کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور جو مشرق وسطیٰ سے کہا گیا تھا کہ انویسٹمنٹ آئے گی وہ کدھر ہے؟ اور سفارتی سطح پہ یقیناً یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی۔ اب اس کا دوسرا جو پہلو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ابھی بھی وہاں پہ لاکھوں پاکستانی
کام کرتے ہیں, اربوں ڈالر وہاں سے ترسیلات زر میں یہاں پہ آتا ہے, اور وہ ہمارا برادر اسلامک ملک ہے. اگر انہوں نے پیسہ واپس مانگا اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیسہ واپس کریں گے, اور حکومت نے خدا نخواستہ آگے سے اس کے اوپر کوئی تنقید یا ایسی بات نہیں کی ہے, جو لوگ اس چیز کو بہانہ بنا کے یو اے ای کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں, بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ انتہائی سیزنڈ قسم کے لوگ, جن میں مشاہد حسین سید صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی یو اے ای پہ. میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر تنقید بنتی ہے. یہ معاملات ریاست کی سطح پہ دیکھے جاتے ہیں, امپورٹنٹ لوگ دیکھتے ہیں, اور دونوں ممالک کے جو درینہ تعلقات ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان جا کے بالکل ایران کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور جنگ میں شامل ہو جائے. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان جا کے دوسری طرف کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان ایران کے ساتھ بھی ہے, پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے, بحرین کے ساتھ بھی ہے, یو اے ای کے ساتھ بھی ہے, اور جو پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے اس میں ایران بھی پاکستان زندہ باد کی بات کر رہا ہے, اور سعودی عرب بھی آپ کو سن رہا ہے. ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر سے ثالثی ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, تو ہمیں اسی کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہم اس میں کسی ایک طرف سے پارٹی نہیں بن سکتے. یہ سارے ممالک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا, مشکل وقت میں جیسا سعودی عرب نے اور یو اے ای نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, ایز اے قوم جو ہے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے, اور ٹو بی آنیسٹ جتنا ہم ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے. مزمل سہروردی صاحب, کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں ہم ساری چیزیں سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بالکل درست کہا پراچا صاحب نے بھی کہا کہ جناب ہمیں شکریہ کے ساتھ پیسے واپس کرنے ہیں, اور یہ حکومت کہتی ہے جناب ہم اتنی کامیاب پالیسیاں لے کر چل رہے ہیں. اگرچہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو اطہر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اپنی جگہ پر سوالات تو موجود ہیں کہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں آ سکی یا میچور نہیں ہو سکی جو اعلانات کیے گئے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے وہ بالکل صحیح ہے, درست ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں, اس سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے کر جانا چاہوں. جی آپ کو یاد ہے ماضی میں تحریک انصاف کے دور میں سعودی عرب نے 7 دن کے نوٹس پر پیسے واپس مانگ لیے تھے, اور انہوں نے پاکستان کو 7 دن کا نوٹس دیا تھا کہ آپ 7 دن میں ہمیں پیمنٹ واپس کرتے ہیں, ورنہ ہم آپ کا ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور پاکستان نے 7 دن کے نوٹس پہ سعودی عرب کو عمران خان کے دور میں پیسے واپس کر دیے تھے. گو کہ ہم نے چائنا سے لے کے واپس کیے, لیکن ہم نے سعودی عرب کو 7 دن میں پیسے واپس کر دیے تھے. اور اس کے بعد آج دیکھ لیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کہاں ہیں. وقت کا دھارا بدلا, آگے چل کے ڈیفنس پیکٹ بھی ہو گیا, دوستی بھی ہو گئی. اور جب ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب گئے تو وہ سعودی عرب پاکستان کے ایجنڈوں سے بھرا ہوا تھا, اور پاکستان سعودی عرب دوستی کے نعروں سے بھرا ہوا تھا. پہلی بات تو میرا خیال ہے, یہ شوکت پراچا صاحب میرے سے زیادہ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں, دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. اور یہ کوئی پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کا اختتام نہیں ہو گیا آج کہ انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے ہیں یا رول اوور نہیں کیے, ہم دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اور یو اے ای کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں اور آگے کوئی اپرچونٹی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان کتنی کامن گراؤنڈز پیدا ہوئیں, کتنی اپرچونٹیز پیدا ہوئیں. یمن فوج نہ بھیجنے پر بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا تھا, اس کے بعد بھی آج اپرچونٹیز پیدا ہوئیں. کئی دفعہ ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہوئے, کئی پھر بہترین ہو جاتے ہیں. تو ملکوں کے تعلقات باہمی مفاد پر ہوتے ہیں, یہ کوئی رشتہ داری تو ہوتی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, یہ تو کامن انٹرسٹ کی گیم ہے. آج یہ ممکن ہے کہ یو اے ای اور پاکستان کے کامن انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ رہے ہوں, اور دونوں کے کامن گولز اس وقت نہیں نظر آ رہے اور ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آ رہے ہیں. لیکن دنیا کی سیاست بدلتے دیر نہیں لگتی, کل کامن انٹرسٹ دوبارہ پیدا ہو بھی سکتے ہیں اور پھر قریب آ سکتے ہیں. لہذا لڑائی کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے, بدمزگی کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ کل دوبارہ قریب آ ہی نہ سکیں. میرے خیال میں گورنمنٹ کو لیٹر آف تھینکس کے ساتھ اور بہت شکریہ کے ساتھ پیسے واپس کرنے چاہیے, جیسے ہم نے عمران خان کے دور میں سعودی عرب کو واپس کیے تھے, اور پھر یو اے ای کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے.